یہ وہاں پیش ہوئے حسین نقی صاحب، اور وہ مجھے اب تک جملے یاد ہیں، میں اسلام آباد میں ہی تھا، وہ جملے مجھے یاد ہیں کہ ثاقب نثار نے آواز لگائی، کہاں ہے حسین نقی؟ نقی صاحب پیچھے تھے، انہوں نے کہا جناب آ رہا ہوں۔ حسین نقی ثاقب نثار کہتے ہیں تم کیا ہو؟ یہ کہتے ہیں میں اسلامیہ کالج کا سیکریٹری رہا ہوں۔ ثاقب نثار کہتا ہے جاؤ یونین چلاؤ، یہاں کائے کے لیے آئے ہو؟ لعنت، شیم، یہاں کائے کے لیے آئے ہو؟ تو اس پر حسین نقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں آپ سے 20 سال بڑا ہوں، اور وہ ثاقب نثار کہتا ہے اونچی آواز میں بات کرنے کے لیے معافی مانگو، اور پھر کہتا ہے کہ ان کو لے جاؤ یہاں سے۔ یعنی یہ واقعہ ہماری تاریخ کا ایک بدترین واقعہ ہے، اور جب بھی ہمارے ملک میں جو کہتا ہوں کہ جب حقیقی تاریخ لکھی جائے گی، صحافت کی اور سماجی اور معاشرتی اور صحافتی تاریخ لکھی جائے گی، تو اس میں یہ واقعہ کالے حروف سے لکھا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہمارے معاشرے کو یہاں تک پہنچانے والی عدلیہ کس طرح سے ذمہ دار رہی ہے۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ کامران صاحب؟ جی ریزولوشن پاس کرنی چاہیے، مذمتی، اب یہ بات پرانی ہو گئی، ویسے اس کو پتہ سب ہوگا، لیکن اس کی کیا کہیں کہ بدبختی یا جو بھی۔ چلیں آگے بڑھیں۔ میرا چلیں یہ چیزیں خیر، اگر یہ جب حسین نقی صاحب یہاں آئیں گے اور وہ مناسب سمجھیں گے اپنے خیالات میں، تو وہ ان چیزوں کا اظہار کریں گے۔ میں چلیں آگے بڑھاتے ہیں، تو ڈاکٹر جعفر صاحب پلیز آئیے اور حسین نقی صاحب کا تعارف پیش کیجیے۔ شکریہ بہت بہت۔ پاکستان میں آزادی صحافت کی طویل، صبر آزما اور انتہائی درخشاں روایت جن عظیم صحافیوں اور شعبہ صحافت سے وابستہ کارکنوں کی نظریاتی پختگی، عزم اور جرأت سے عبارت ہے، ان میں ایک بہت نمایاں نام حسین نقی صاحب کا ہے۔ آج جب ان کی صحافتی خدمات کے اعتراف میں ان کو احفاظ الرحمان ایوارڈ برائے جرأت اظہار اور آزادی صحافت دیے جانے کی اس تقریب میں ہم سب یہاں یکجا ہیں، تو ہمیں اس موقع کی تاریخی اہمیت کا ادراک بھی ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑے اور عظیم صحافی کے نام سے منسوب ایوارڈ ایک بڑے صحافی کو دیے جانے کی تقریب ہے۔ یہ دونوں بڑے اہل قلم ہماری صحافتی تاریخ کا سرمایہ افتخار ہیں۔ حسین نقی صاحب کا نام پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس وقت ابھر کر سامنے آیا جب ملک میں پہلے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد ایوب خان کا اقتدار اپنے شباب پر تھا، اور دوسری طرف حسین نقی ان صفوں میں شامل تھے جو آمریت کے مخالفوں نے کراچی سے چٹاگانگ تک بچھائی تھیں، جن صفوں میں ہر وہ آزادی خواہ اور جمہوریت پسند شامل تھا جو فوجی آمریت کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ یہ حسین نقی صاحب کے شباب کا زمانہ تھا۔ شباب پر ایک بات یاد آئی۔ کراچی یونیورسٹی کے پاکستان اسٹڈی سینٹر میں پاکستانی معاشرہ اور ادب کے عنوان سے ایک سہ روزہ کانفرنس 1985 میں منعقد ہوئی،
جس میں ملک بھر کے مختلف زبانوں کے ادبی نقاد اور محققین شامل ہوئے۔ کسی طور اس کانفرنس میں کم و بیش سبھی ادیب اس موضوع پر خامہ فرسائی کرنے لگے کہ ان کا ادب کتنا قدیم ہے۔ پروفیسر کرار حسین صاحب، جو تینوں روز کانفرنس کے اجلاسوں میں شریک رہے، آخری دن کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں خطبہ صدارت ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے پچھلے 3 دنوں کی کارروائی پر ایک جملے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عزیزو، قوموں کو ان کی قدامت سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ ان کو ان کے عہد شباب میں پہچانا جاتا ہے۔ نکتہ بہت فکر انگیز تھا۔ سو یہ نتیجہ اخذ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ ہم افراد کو بھی ان کے وقت پیدائش یا جائے پیدائش سے نہ پہچانیں بلکہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا شباب کس طور اور کن آدرشوں کے ساتھ گزارا، انہوں نے اپنے لیے راستہ کون سا منتخب کیا، وہ معاشرے کو آگے لے جانے والوں میں شامل ہوئے یا انہوں نے جمود اور رجت پسندی کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا، انہوں نے اپنی ذات کے لیے مواقع تلاش کیے یا حقوق بشر کی لافانی جدوجہد کو اپنا مطمع نظر ٹھہرایا۔ یہ 1960 کے اوائل کا زمانہ ہے۔ فوجی آمریت کے منظور نظر دانشور جامعہ کراچی کے سابق وائس چانسلر اور معروف تاریخ دان ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب کا کمرہ ہے۔ حسین نقی جو انجمن طلباء کے صدر منتخب ہو چکے ہیں، بلکہ پہلے انتخاب پر وائس چانسلر صاحب کے تکنیکی اعتراض کے بعد دوسری مرتبہ انتخاب انہوں نے ہی جیتا ہے، وہ 3 بلوچ لڑکوں کا مقدمہ لے کر اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں سے طالب علموں کے لیے دانش اور خیر خواہی ارزاں ہونی چاہیے تھی، مگر وائس چانسلر ان 3 بلوچ طلباء جن کو یونیورسٹی سے نکالنے کا پروانہ جاری ہو چکا تھا واپس لینے کو تیار نہیں تھے۔ بحث جب زیادہ آگے بڑھی تو انجمن کے صدر کو دھمکی دی گئی کہ ان 3 کو ہم بحال کر دیں گے مگر آپ کو نکال دیا جائے گا۔ حسین نقی صاحب کا جامعہ کراچی سے اخراج ہو گیا۔ سب جانتے ہیں کہ کسی جامعہ میں داخلہ ایک طالب علم کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے، لیکن حسین نقی کے لیے جامعہ سے اخراج کا واقعہ اس سے بھی بڑا اعزاز ثابت ہوا۔ ایسا واقعہ جس کو ہم بھلائے نہیں بھول سکتے۔ حسین نقی چند روز بعد لاہور چلے گئے اور وہاں انہوں نے صحافت کو ایک پیشے کے طور پر اختیار کر لیا۔ یہ ایک اور بڑی سنگلاخ وادی میں سب داخل ہونا تھا جہاں ہر قدم پر 2 راستے کھلتے تھے، یا صحافت کی اعلیٰ ترین قدروں کی پاسداری کرتے ہوئے سچ لکھیں اور حقائق کو پڑھنے والوں تک پہنچائیں، یا پھر مصلحتوں کا راستہ اختیار کر لیں اور حکومتوں، مقتدر طبقوں اور مالکان کے مفادات کی چھلنی میں چھان کر بچی کھچی چیز کو قارئین تک پہنچا دیں۔ حسین نقی نے اپنے لیے مشکل راستہ منتخب کیا۔ انہوں نے قلم کی آبرو کو اپنا مسلک ٹھہرایا، اور اب جب کہ وہ زندگی کی تقریباً 80 دہائیاں دیکھ چکے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروفیسر کرار حسین نے جس کی نشاندہی کی تھی، حسین نقی صاحب کا شباب اب بھی باقی ہے۔ حسین نقی صاحب قیام پاکستان سے قبل لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد 1950 میں وہ پاکستان تشریف لائے، تعلیم حاصل کی، کراچی یونیورسٹی میں اپنی سرفرازی کا مذکورہ واقعہ چھوڑ کر لاہور تشریف لائے، جہاں ابتداءً پاکستان پریس انٹرنیشنل سے ان کی وابستگی ہوئی۔ ان کی ترش صحافت پہلے دن سے ان کے لیے دشواریوں کا سبب بنتی رہی۔ دوسرے شہروں میں ان کے تبادلے کیے جاتے رہے، جیل کی سلاخوں کو بھی ان سے مانوس ہونے میں دیر نہیں لگی۔ انہوں نے مختلف اخباروں اور رسالوں میں لکھا۔ ڈھاکہ کا ہالیڈے، کراچی کا آؤٹ لک وہ رسالے تھے جن کے لیے انہوں نے مضمون نگاری کی۔ ایک زمانے میں انہوں نے پنجاب پنچ کے نام سے ایک اخبار نکالا۔ 1970 کے انتخابات کے بعد مشرقی پاکستان میں جو بحران پیدا کیا گیا اور جس طرح سے فوجی آپریشن کے ذریعے
بنگال کی اپنے حقوق کے لیے بلند کی گئی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، اس وقت مغربی پاکستان میں بحیثیت مجموعی خاموشی کی فضا طاری تھی۔ چند افراد تھے جنہوں نے گولیوں کے ذریعے محبت کے بیج بونے اور وطن کے چہرے کو خون سے دھونے پر احتجاج کی آواز اٹھائی۔ ایسا کرنے والوں کی صف اول میں آئی رحمان، حبیب جالب، عبداللہ ملک اور احمد سلیم کے ساتھ حسین نقی بھی شامل تھے۔ انہوں نے پنجاب پنچ کے نام سے جو اخبار نکالا، اس میں ظفر اقبال مرزا، مسعود اللہ خان، خالد حسن، اشفاق بخاری، پروفیسر ایرک سپرین اور نجم حسین سید جیسے بڑے لکھاریوں کو یکجا کر لیا۔ پاکستان کی تاریخ کا لمحہ دیکھیں کہ پنجاب پنچ پر پابندی لگی جب ملک میں سویلین حکومت قائم ہو چکی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو ملک کے صدر بن چکے تھے۔ پابندی تو ختم ہوئی لیکن پنجاب پنچ زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ کم و بیش اسی زمانے میں حسین نقی صاحب کراچی سے نکلنے والے اخبار دی سن سے بھی وابستہ رہے تھے۔ انہوں نے مختلف اوقات میں فرنٹیئر پوسٹ، دی مسلم اور دی نیوز انٹرنیشنل کے لیے بھی لکھا۔ مظہر علی خان صاحب کے ویو پوائنٹ میں کئی سال تک انہوں نے لاہور کی ڈائری لکھی۔ صحافت سے ہٹ کر ان کا بڑا کام ہیومن رائٹس کمیشن سے وابستگی کے طویل عرصے میں کمیشن کی ذمہ داریوں اور اس کے لیے کیے جانے والے فیکٹ فائنڈنگ مشن سے وابستگی کی صورت میں سامنے آیا۔ ان کا یہ سارا کام جو انہوں نے عملی طور پر کیا اور ان کی ساری تحریریں جو مختلف اخبارات اور رسائل میں بکھری پڑی ہیں، ان سب کو نظروں میں رکھیں تو ان کے بارے میں ڈاکٹر پرویز طاہر کا یہ جملہ حقیقت کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے کہ حسین نقی بنیادی طور پر ایک فائٹر ہیں اور حقوق کی لڑائی میں اگر وہ تنہا بھی ہوں تب بھی وہ یہ لڑائی لڑتے رہیں گے۔ چلتے چلتے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اب سے کچھ عرصہ قبل سپریم کورٹ میں جب حسین نقی صاحب نے کسی مقدمے کے سلسلے میں زبان کھولنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس صاحب نثار نے چیخ کر کہا، یہ کون گستاخ ہے؟ حسین نقی صاحب نے خاموشی سے معذرت کر لی۔ جس طرح وہ اشتیاق حسین قریشی کے کمرے سے باہر نکلے تھے، اسی طرح عدالت عظمیٰ سے بھی باہر آ گئے۔ کوئی رک جائے یا آگے بڑھ جائے، تاریخ اپنے فیصلے لکھتی جاتی ہے۔ کتنا مبارک موقع ہے کہ آج ہم پاکستان کے جمہوریت پسند شہریوں کی طرف سے اس گستاخ شخص کو ایوارڈ دے رہے ہیں۔ آئیے سر۔